على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 مئی بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی یہ قسط نمبر 32 ہے اور حدیث نمبر 226 سے لے کر 230 تک درس جاری رہے گا۔ 5 احادیث نبویہ پر مشتمل یہ درس حدیث ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 226، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام بن عروہ قال حدثنی ابی ابی ان ابا مراوی الغفاری اخبرہ ان ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اخبرہ ان سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ ای العمل افضل، یا رسول اللہ عملوں میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو قال ایمان باللہ، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، ان سب پر ایمان لانا ایمان باللہ ہے۔ اور وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے بعد سب سے بڑا عمل ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو قال، اس سوال کرنے والی ہستی نے عرض کیا فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ، غلاموں میں سب سے افضل کون سا غلام ہے جس کو میں آزاد کروں؟ سب سے اعلیٰ غلام کون ہے؟ تو قال اغلاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اغلاہا ثمناً وانفسها عند اہلیہا، فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو۔ بولو جس غلام کی قیمت ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو وہ چیز دیں جو قیمتی ہو، مطلب کم قیمت والی بھی دے دو، پر اصل اور اعلیٰ کیا ہے کہ جو زیادہ قیمت والی ہو۔ وَأَنفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، اور جس کی تمہیں ضرورت بھی بہت سخت ہو۔ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو اپنے نفسوں پر ایثار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ ان کو خود بھی بڑی ضرورت ہے۔ بولیے ان کو خود بھی بڑی ضرورت، پر وہ اپنی ضرورت کی بجائے کسی اور کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے شحّ سے اپنے نفس کو بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ تو قال، اس سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا أَرَأَيْتَ إِن لَّمْ أَفْعَلْ، یا رسول اللہ اگر اس کی طاقت میرے اندر نہ ہو غلام آزاد کرنے کی تو پھر کیا کہوں؟ فرمایا تُعِينُ دَائِحًا، تو پھر تم ایسا کرو کہ غریبوں کی مدد کرو۔ بولو لوگوں کی مدد کرو۔ او تَصْنَعُ لِأَخْرَاقَ، یا وہ کام بندہ جو مجبور ہے اس کی مجبوری دور کر دے، کسی شعبے میں وہ کام کرنا چاہتا ہے مگر اس کی اس میں حیثیت ہے، آپ اس کی مدد کر دیں تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ قال، اس نے پھر سوال کیا أَرَأَيْتَ إِن لَّمْ أَفْعَلْ، یا رسول اللہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ بولو میں یہ بھی نہ کر سکوں۔ یقیناً یہ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں تاکہ امت تک ذرا دین کھل کے پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو قال تدع الناس من الشر، فرمایا پھر اپنے شر سے لوگوں کو بچا کے رکھ۔ ہر بندے میں شر ہے، سارے بولو بھائی، ہر بندے میں شر ہے اور خیر بھی ہے۔ اب اچھا بندہ وہ ہے جو شر دبا کے رکھے اور خیر اٹھا کے رکھے، خیر پھیلا کے رکھے، شر کو روک کے رکھے۔ تو فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچا۔ فإنها صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے، اور تصدق بها عن نفسک، یہ تیرا اپنے نفس پر صدقہ ہے۔ بولو جی اپنی ذات پر صدقہ ہے۔ اب سنیے
حدیث نمبر 227 یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مہدی بن میمون عن واصل مولى ابی عیینہ عن یحیی بن عقیل عن یحیی بن یعمر عن ابی الاسود الدیلجی عن ابی ذر قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا گیا، اور یہ بڑی آپ نے غور سے سننی ہے. عرض کیا گیا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ یہ مالدار تو سارا اجر کما کے لے گئے. بولو جی، مالدار سارا اجر کما کے لے گئے. آگے مثال دی انہوں نے کہ یصلون کما نصلی، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور ہم بھی روزے. اس میں تو ہم نے مالداروں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پر ویتصدقون بفضول اموالہم، ان کے پاس مال بہت ہے، وہ اپنے مالوں سے صدقہ کر کے ہم سے آگے نکل گئے. قال الیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، آپ نے فرمایا بھائی اللہ نے تمہارے لیے بھی صدقہ بنا رکھا ہے، تم بھی کر سکتے ہو مال کے بغیر. ان بکل تسبیحۃ، فرمایا ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. ہوں لالچ نو تو کہہ چھڈو، تو کم بڑھ گیا نا کہ ہر سبحان اللہ صدقہ ہے. وَتَمْحِيدَةٍ صَدَقَةٌ، جب بھی تم کہو الحمدللہ، کہو نا الحمدللہ، تو یہ بھی صدقہ ہے. وَبُدْعُ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قِيلَ، ہاں فرمایا اپنی شہوت کو، اپنی شہوت کو صحیح راستے پر پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے. تو قال، صحابی کہنے لگے، وہ دیا، صحابی کہنے لگے قیل فی شہوت صدقۃ، یا رسول اللہ اپنے نفس کی خواہش، اپنی شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے. قال لو ودی فی الحرام الیس کان علیہ وزر، آپ نے فرمایا یہی مردانہ خواہش، یہی نفسانی خواہش، یہی شہوت اگر تو حرام سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ زنا پر گناہ تو ہے نا. تو فکذالک ان ودعها فی الحرام کان لہ اجر، تو صحابہ نے کہا جی بالکل ضرور گناہ تو ہونا تھا زنا سے. تو فرمایا پھر اسی طرح اگر کوئی یہ خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے تو پھر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اب دیکھ لو بھی صدقہ کہاں تک پہنچ گیا. اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لو، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرما رہا ہے. تو صحابہ کو اللہ جزا عطا فرمائے نا، کیسے کیسے مسئلے حل کر دیے. آگے حدیث نمبر 248 47 ہے، اچھا 28 ہے، جزاک اللہ. حدیث نمبر 228 ہے. تسی یاد رکھیں، بڑی مہربانی تھوڑی. باب اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا. بولیے تکلیف والی چیز کو، یہ باب ہے اور اس پر چھوٹی سی حدیث ہے. حدثنا ابو عاصم عن ابان بن سمعۃ عن ابی الوازعی جابر عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. کہو سنا سبحان اللہ. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. قال امیت الاذی عن الطریق الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو، اسی پر اللہ تجھے جنت عطا فرما دے. اب ویسے کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، روڑا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، کوڑا پڑا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں کانٹا وغیرہ پڑا ہے، تو کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی چیز بھی پڑی ہے، اس کو اٹھا کے گڈی لے آ کے سڑک پہ کھڑی کر دے. کیا خیال ہے؟ لوگوں میں ذہنی طور پہ شرم و حیا ختم ہو گئی نا. بھئی گاڑی لے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل لے جا رہے ہیں،
اور کھڑی کر دی سڑک کے درمیان، ایک ادھر کھڑی کر لی، ایک نے ادھر کھڑی کر لی، اور شیشے نیچے کر کے گپے مار رہے ہیں، پیچھے سے کوئی ہارن دے تو کہتے ہیں ٹھہر جا غلطی کر لین دے۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دو، تے اپنے گند جڑا ہے گھر دا گند وہ تے کٹ کے سڑک تے پا سکنے ہیں نا، بولتے نہیں وہ تے پا سکنے ہیں۔ تو خیال کرنا چاہیے، اس پر حضور جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 229، حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قالا مر رجل مسلم بشوک فی الطریق فقال لأمیتن هذا الشوک لا يضر رجل مسلما فغفر له۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان آدمی جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹا پڑا ہوا دیکھا، کوئی ٹہنی پئی ہوگی کنڈے والی، وہ اس نے دیکھی تو اپنے من میں کہا کہ میں اس کانٹے کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سوچ کر اس نے وہاں سے کانٹے کو ہٹا دیا، اسی عمل پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو تے تسبیح خوب گیڑو تے باقی محلے والے نے جینا حرام کر کے رکھو، یہ اسلام آج کی نشست کی آخری حدیث ہے۔ حدیث نمبر 230، حدثنا موسیٰ قال حدثنا مہدی عن واصل عن یحییٰ بن عقیل عن یحییٰ بن یعمر عن ابی الاسود الدیلجی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اریدت علیہ اعمال امتی، کہ رات میرے خواب میں میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، میرے سامنے میری امت کے حسنھا و سیئھا، برے عمل بھی میں نے دیکھے اور اچھے عمل بھی میں نے دیکھے، اور فرمایا کہ برے عملوں میں عمل کون سا تھا؟ پہلے اچھا عمل، فرمایا فوجدت فی محاسن اعمالھا ان الاذى یماط عن الطریق، اور فرمایا کہ سب سے اچھا عمل، اعلیٰ عمل یہ دیکھا کہ کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز سڑک پہ پڑی ہوئی تھی اور میرا امتی اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر رہا تھا، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اور آگے سنیے، ووجدت فی مساوی اعمالھا، اور برے عملوں میں نے برا عمل دیکھا، النخاعۃ فی المسجد لا تدفن، کہ کسی نے اپنے ناک کا پانی مسجد میں پھینکا ہے اور اس کو کسی نے دفن ہے، اس وقت کچی مسجدیں ہوتی تھی نا، تو اگر کسی نے کوئی کھنگار پھینک دیا ہے تو بعد میں دفن کر دینا چاہیے، اٹھا دینا چاہیے، مگر کسی نے اٹھایا۔ اور ایک اور حدیث میں آ رہا ہے کہ میں نے اپنی امت کے اعمال دیکھے، ان میں سب سے اچھا عمل یہ تھا کہ ایک بندہ مسجد سے وہ کوڑا اٹھا کے باہر ہے، کوئی تنکا پڑا ہے، یہ چیز پڑی ہے، اٹھا کے اس کو لے جاؤ باہر پھینک دو۔ حضور فرماتے ہیں یہ میری امت کا سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔